بچوں آج جو ہے وہ ہمارا چیپٹر نمبر 4 ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، تو چیپٹر نمبر 4 کا آج ہمارا لاسٹ ٹاپک رہ گیا ہے جو ہم نے آج پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ہمارے پاس ہے انسانی حقوق کا تصور ہے۔ اس سے پیچھے ہمارا 1973 کے آئین میں ہم شہریوں کے حقوق اور شہریوں کے فرائض پڑھ رہے تھے، ٹھیک ہے بچوں۔ تو آج ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ انسانی حقوق کا جو تصور تھا وہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے دیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور یہ باقاعدہ انسانی حقوق کا چارٹر تھا، اور جس سے انسانی معاشرے کی انسانی حقوق کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ اور آج کے دور میں بھی انسانی حقوق کو بہت اہمیت دی گئی ہے۔ ہر ملک جو ہے وہ جمہوریت کی طرف رواں دواں ہے، اور آئین بنا رہا ہے، جمہوریت کے حوالے سے جمہوری آئین بنا رہا ہے۔ فرانس جو ملک تھا بیسیکلی اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ بنیادی حقوق کے بارے میں اس کے آئین میں ایک چیپٹر شامل کیا گیا تھا، اور اسی کی بنیاد بناتے ہوئے جو ہے اب ہر ملک جو ہے وہ اپنے آئین میں ایک انسانی حقوق کو، انسانی بنیادی حقوق کو جو ہے وہ شامل کرتا ہے۔ پاکستان نے 1956 میں جب پہلا آئین بنایا تو بنیادی حقوق کا ایک حصہ اس میں باب شامل کیا گیا۔ اس آئین کی منسوخی کے بعد جب 1962 میں دوسرا آئین بنایا گیا، دوسرا دستور بنایا گیا، تو بنیادی حقوق اس میں شامل نہیں تھا۔ عوام کے مطالبے کی وجہ سے اس میں ترمیم کی گئی اور اس باب کو اس میں شامل کیا گیا۔ تو 1973 میں جو ہے وہ قومی اسمبلی میں متفقہ طور پر منظور ہوا، جس میں بنیادی حقوق کا باب شامل کیا گیا۔ لہٰذا انسانی بنیادی حقوق جو ہوتے ہیں وہ آئین کے اندر شامل ہوتے ہیں، ان کو آئین میں لازمی طور پہ شامل کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ہیں انسانی حقوق کی خصوصیات۔ انسانی حقوق کی جو خصوصیات ہیں وہ مندرجہ ذیل ہیں۔ سب سے پہلے یہ حقوق کسی کی بخشش نہیں ہوتے ہیں، بلکہ ہر انسان جو ہے وہ پیدا ہوتے ہی ان کا حق کا دعوے دار ہوتا ہے۔ پھر ہے انسانی بنیادی حقوق کی حیثیت ہمہ گیر ہوتی ہے، سب لوگوں کے لیے ایک ہی طرح کی ہوتی ہے۔ کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ کسی کو کسی کی رنگ، نسل، ذات پات کی تمیز کی وجہ سے ان حقوق سے اس کو جو ہے وہ ہٹا دیا جائے کہ یہ حقوق اس کو نہیں ملیں گے۔ اس کے بعد ہے انسانی بنیادی حقوق کو حکومت جو ہے وہ غصب نہیں کر سکتی، حکومت کسی بھی بندے کو ان حقوق سے محروم نہیں کر سکتی۔ پھر ان کا تحفظ کی ذمہ داری ہوتی ہے ملک کے دستور کے اوپر کہ وہ جو ہے ہر شخص کو جو ہے وہ بیسک حقوق دے۔ پھر انسانی بنیادی حقوق کو قانونی حقوق سے بڑھ کر حیثیت حاصل ہوتی ہے، کیونکہ اس کے اوپر کسی انسان کی زندگی کا دار و مدار ہوتا ہے کہ بیسیکلی انسان جو ہے انہوں نے اپنی زندگی کس طرح سے گزارنی ہے، اور بنیادی حقوق کا تحفظ ملک کی عدالتیں کرتی ہیں۔ اچھا آگے دیکھتے ہیں۔ آگے ہم لوگ دیکھتے ہیں خطبہ حجت الوداع اور انسانی حقوق۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے 10ویں سال حج کا ارادہ فرمایا اور عرب کے تمام علاقوں میں اپنا پیغام بھجوایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال حج کرنے کا فیصلہ فرمایا ہے، اس لیے تمام مسلمانوں کو دعوت دی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک حج ہوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 25 ذی القعدہ 10 ہجری کو 1,40,000 جانصاروں کے ساتھ روانہ ہوئے۔ 4 ذی الحج 10 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پہنچے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج ادا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر جو خطبہ دیا وہ خطبہ حجت الوداع کہلاتا ہے، وہ آخری خطبہ تھا۔ آپ نے میدان عرفات میں جبل رحمت کے قریب کھڑے ہو کر خطبہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اس کا خلاصہ کچھ یوں ہے، اے لوگو میرے الفاظ غور سے سنو، کیونکہ میں یہ نہیں جانتا کہ اگلے سال بھی میں آپ کے درمیان ہوں گا۔ یاد رکھیے آپ نے اپنے خدا کے سامنے پیش ہونا ہے جو آپ سے آپ کے کاموں کا حساب لے گا۔ پھر آپ نے فرمایا، اے لوگو، آپ کو اپنی بیویوں پر حق حاصل ہے، ان کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ، یقیناً وہ اللہ کے حکم سے آپ کی حفاظت میں ہیں اور اللہ کے حکم سے آپ پر حلال ہیں۔ پھر اپنے غلاموں کو وہی کھلاؤ اور وہی پہناؤ جو تم اپنے لیے کھانا اور پہننا پسند کرتے ہو۔ اگر وہ کہیں کوئی غلطی کر بیٹھیں اور آپ انہیں معاف کرنے کے لیے تیار نہ ہوں
تو تب انہیں آزاد کر دیں، ان کے ساتھ سختی سے مت پیش آئیں۔ اے لوگو، میرے الفاظ سن لو اور یاد رکھو کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ جب تم آپس میں بھائی بھائی ہو تو اپنے بھائی کا مال مت لو جس کو وہ خوشی سے دینا نہ چاہے۔ ناانصافی کرنے سے اپنے آپ کو روکو۔ اللہ کے دن میں 5 بار عبادت کرو۔ ماہ رمضان میں روزے رکھو۔ اپنے مال پر زکوٰۃ اور اللہ کے گھر کا حج ادا کرو۔ وہ لوگ جو آج موجود ہیں ان کو بتائیں جو آج موجود نہیں ہیں۔ اچھا جی، اس کا خلاصہ کیا؟ اس کمپلیٹ خطبے کا خلاصہ: خطبہ حجۃ الوداع انسانی حقوق کا ایک مسلمہ بین الاقوامی چارٹر ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام کائنات اللہ تعالیٰ کی ہے، مطلب کہ تمام کائنات کا خالق و مالک، اس کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اور پھر تمام لوگ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، تمام انسان برابر ہیں اور سب ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ اس طرح آپ نے مساوات اور اخوت کا درس دیا اور کسی کو بھی کسی پر برتری حاصل نہیں ہے۔ ہر فرد کی زندگی، جائیداد اور عزت دوسرے کے لیے مقدس ہے۔ عورتوں کے حقوق مسلمہ ہیں، ان کے ساتھ نرمی کا سلوک کیا جائے۔ عرب معاشرے میں عورت کو پہلی دفعہ حقوق دیے گئے اور بلند درجہ عطا فرمایا گیا۔ پھر خطبے میں غلاموں کے حقوق کو بھی محفوظ کیا گیا اور لوگوں کو کہا گیا کہ ان کے لیے وہی پسند کرو جو تم اپنے ساتھ پسند کرو گے۔ ٹھیک ہے، گورے کو کالے پر اور عربی کو اجمی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں، یعنی گورا، کالا، عربی اور اجمی آپس میں برابر ہیں۔ ان تمام حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خطبہ حجۃ الوداع عالمی انسانی حقوق کا ایک مکمل اور جامع چارٹر ہے جس میں تمام انسانوں کو برابر کر دیا گیا ہے، ہر قسم کی اونچ نیچ ختم کر دی گئی ہے اور غلام کو مالک کے برابر حقوق دیے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے کہ یہ جو ہے اس کے اندر اس کے اندر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انسانوں کو یہ کہا کہ تمام کے تمام جو انسان ہیں اور تمام کے تمام جو مسلمان ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں، اور ہر بھائی جو ہے اس کی ایک کی تکلیف کا دوسرے کو ایسے ہی احساس ہوتا ہے جیسے کہ جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہو تو باقی تمام جو حصے ہیں ان کو اس کی تکلیف ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس طرح سے عورتوں کے حقوق کے حوالے سے بات کی گئی، ان کے ساتھ سلوک کی بات کی گئی، غلاموں کے لیے اسپیشلی اس کے اندر کہا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ ٹھیک ہے، اور پھر اس سے مساوات کا درس دیا کہ تمام لوگ جو ہیں وہ آپس میں برابر ہیں، کوئی نہیں ہے کہ جیسے فار ایگزامپل عربی اور اجمی، یا پھر یوں سمجھ لیں کہ کوئی نہیں ہے کہ یہ سندھی ہیں، بلوچی ہیں، پنجابی یا پٹھان۔ ٹھیک ہے، تو یہ بیسیکلی ہمارے پاس ہے انسانی حقوق کا عالمی یہ ہمارے پاس تھا آخری خطبہ۔ اس کے بعد ہے انسانی حقوق کا عالمی منشور، یہ 1948 میں پیش کیا گیا اقوام متحدہ کی طرف سے۔ یہ ہم کل کی کلاس میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔